فاتحہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل بہت مقبول اور باعث خیر و برکت ہے کہ جب کھانا سامنے آئے پہلے ایک بار درود شریف اور ایک بار الحمد شریف، 3 بار قل هو اللہ احد شریف، ایک بار درود شریف پڑھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ اور تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب بخش کر کھائے۔ اللہ تعالی روز افز و ترقی دے۔ خیر و برکت کا بہترین عمل، یہ عمل میرے تجربے میں ایک مدت سے ہے، اور میں نے جس کو بتایا اس نے بھی تعریف کی۔ جب روپیہ پیسہ مال و زر کسی سے لے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر لے، اور جب کسی کو دے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر دے۔ اگر اس پر کچھ ہی دن پابندی کر لی تو نہ کسی کو دینے سے کمی آئے گی، نہ آمد میں کمی ہوگی۔ غرض کم آمدنی میں بھی خیر و برکت کا وہ عالم ہوتا ہے کہ اکثر دست غیب کا گمان ہونے لگتا ہے۔ چند ہدایات برائے خیر و برکت۔ چند ہدایات جن کو بھول کر یا جانتے ہوئے بھی عمل نہ کر کے خیر و برکت کھو دیتے ہیں، اور معقول آمدنی ہونے کے باوجود ضروریات پوری نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں مقروض ہو جائے یا رشوت، خیانت اور چوری وغیرہ عیوب کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مثلاً اپنے بچوں کے نام بگاڑ کر لینے یا ادھورے نام لینے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ اول تو حکم یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں، تاکہ ان اچھے ناموں کی برکت سے رزق میں وسعت ہو، مگر بابرکت نام رکھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرے اچھے نام بھی ادھورے لے کر پکارنا اور اکثر بگاڑ کر لینا، مثلاً کسی کا نام عبد الرحیم یا عبد الکریم ہے تو اس کو رحیم یا کریم کہہ کر پکارنا ہی منع ہے، نہ کہ اور بگاڑ کر لینا۔ ذرا غور تو کیجئے کہ رحیم اور کریم اللہ کے نام ہیں، ان کو بگاڑ کر لینا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ کیا ایسے گھر میں برکت کا نزول ہوگا؟ حضرت محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ایاز کے بیٹے جن کا نام محمد تھا، اے پسر ایاز کہہ کر مخاطب کیا۔ فوراً حاضر آئے، مگر ایاز رونے لگے۔ بادشاہ نے رونے کا سبب پوچھا، عرض کی، آج آپ مجھ سے یا میرے بیٹے سے ناراض ہیں کہ ہمیشہ اس کا نام لے کر پکارتے تھے، آج پسر ایاز کہہ کر مخاطب فرمایا۔ بادشاہ نے کہا، ایاز یہ بات نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام بڑا مبارک ہے، اور میں بغیر وضو یہ نام لینا بے ادبی تصور کرتا ہوں، اور جس گھر میں مسلمان رہتے ہوں مگر نمازی کوئی بھی نہ ہو، ایسے گھر کو حدیث میں قبرستان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس گھر میں آنے جانے والے بسم اللہ شریف اور جو کسی کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ کرتے ہوں، جس گھر میں خائن، جھوٹا، زانی، چور رہتا ہو، جس گھر میں مرد یا عورت جس پر غسل جنابت واجب ہو اور ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت آنے تک غسل نہ کرے، اور جو طلوع آفتاب کے بعد سو کر اٹھنے کی عادی ہوں، اور جو بغیر وجہ شرعی کسی مسلمان سے خصومت رکھتا ہو، جو قرآن بے وضو پڑھتا ہو کہ بغیر وضو چھونا منع ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور شوہر کا بیوی بچوں کے کھلانے پہنانے میں بلا وجہ تنگی کرنا، بیوی کا شوہر سے ناراض رہنا، لڑنا، گالی بکنا، کوسنا، کھڑے ہو کر بالوں میں شانہ کرنا، دانتوں سے ناخن کاٹنا یا ناخن بڑھانا، یہ سب تنگ دستی اور افلاس کا ذریعہ ہیں۔ حصول خیر و برکت۔
اپنے بچوں کے نام اچھے بابرکت رکھنا۔ حدیث شریف میں محمد نام رکھنے کی بہت تعریف آئی ہے، اور پورا نام لے کر مخاطب کرنا۔ صبح فجر سے قبل اٹھنا کہ حدیث شریف میں اس کی بہت تاکید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کا سونا روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ کر سو گئی تھیں۔ حضور کا گزر ہوا، اپنے پاؤں سے جگا کر فرمایا، اے بیٹی کھڑی ہو جاؤ اور پروردگار سے روزی طلب کرو، غافلین میں سے مت ہو۔ اللہ تعالیٰ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان لوگوں کو روزیاں تقسیم فرماتا ہے۔ صبح کو نماز فجر سے قبل اٹھنا، گھر پر وضو کرنا اور سنت پڑھ کر مسجد جانا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اگرچہ ایک ہی آیت ہو، شب جمعہ کو درود پڑھنا اگرچہ ایک ہی بار، جمعہ کو خط بنوانا، ناخن تراشنا، غسل کرنا، مسجد میں جھاڑو دینا اور ہر مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے سلام کرنا اور مسلمان کے سلام کا جواب اللہ کی رضا کے لیے دینا، اپنے گھر میں یا کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں داخل ہوتے یا باہر آتے اور کسی کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ کرنا وسعت رزق اور خیر و برکت کے لیے وہ انمول موتی ہیں جو مسلمانوں کے سوا کسی کو بھی حاصل